الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر نون والقلم وما يسطرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک جگہ جمع ہوئے. ہم نے ابھی جو قرآن کریم کی تلاوت کی، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، قلم کی اہمیت کو بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے جو پیغام آیا وہ تعلیم کا ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر، علم کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو شخص جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جو شخص نہیں جانتا ہے، علم نہیں رکھتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ سوالیہ جملہ ہے. آپ کہیے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اہل علم اور جاہل؟ تو اہل علم اور جاہل ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتے. اس سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ علم کتنی ضروری ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن بہتر ہے اس کمزور مومن سے. وہ ہر اعتبار سے طاقتور ہو سکتا ہے، افراد کے اعتبار سے بھی، قومیت کے بھی اعتبار سے، طاقت کے بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی. تو اگر وہ شخص علم میں بڑھا ہوا ہے تو اس مومن کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس مومن سے جو کمزور ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس سے بڑھا ہوا ہے. یہ تو افراد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، قوم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جن کے پاس علم ہے اور وہ قوم جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہود کا تسلط ہے، ہر جگہ اس کا قبضہ ہے، ہر جگہ وہ قابض ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس علم موجود ہے. وہ اپنے علم کے بل بوتے پر ہر بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہے. امریکہ اور دیگر ممالک میں صرف کن چیزوں نے ان لوگوں کو آگے بڑھایا ہے؟ اس علم نے، اس ٹیکنالوجی نے، اس سائنس نے. جب اس پر انہوں نے گرفت حاصل کر لی تو پوری دنیا کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اور اپنے ہندوستان کے اندر بھی جو برہمن کہلاتا ہے، ان لوگوں نے پڑھائی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں قدم بڑھایا ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر وہی لوگ فائز ہیں. گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن حکومتیں بدلتی رہے، کچھ بھی ہوتی رہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا نظام چلاتا ہے کس طرح سے ہندوستان کو چلانا ہے. تو علم کی بدولت آج وہ قوم ترقی کرتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہو وہ قوم پیچھے ہٹ جاتی ہے. آج ہمارا معاشرہ علم کے میدان میں بہت پیچھے ہے. دیگر قومیں علم کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی ہیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے آگے ہے، لیکن مسلمان سب سے زیادہ خستہ حالت میں اس لیے بھی ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں. آج بہت سے بچے پڑھتے ہیں تو بہت مشکل سے وہ 10ویں تک پار کر لیتے ہیں. 10ویں کے بعد پھر ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے
اور بہت ہو گیا تو 12ویں تک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ میدان ہی خالی ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ گنے چنے جاتے ہیں، کوئی بی اے اور پی ایچ ڈی ایم اے وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے بھی ہم میدان میں پیچھے ہیں۔ یہ تو سازش ہے حکومت کی کہ آپ پیچھے رہیں، ہر طرح سے آپ کو کمزور کیا جائے، لیکن اگر آپ علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں اگر آگے بڑھ گئے تو آپ اس کوئی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، صرف علم کے ذریعے سے ہی، ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مدرسوں کا جو رواج چلا، مساجد کا، مکاتب کا جو رواج چلا، اور اس سے جو بچے پڑھتے ہیں، یہ غنیمت ہے اللہ کا کہ اس میں مدرسے کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کے مدرسین، وہاں کے سفیر حضرات ملکوں سفر کرتے ہیں اور چندہ اکٹھا کر کے ان بچوں کو مستقبل بناتے ہیں۔ نہیں تو دیگر لوگ پڑھا نہیں پاتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے نہیں پڑھا پاتے کہ ان کے پاس غریبی ہے۔ لیکن یہ مدرسے والے ہوتے ہیں کہ جو دن رات ایک کر کے مدرسوں کے بچوں کا انتظام کرتے ہیں اور فری تعلیم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی آپ کو ایک کرتے پاجامہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی چھوڑ دیں تو مدارس بند ہو جائیں، مساجد میں امام اور مؤذن نہ ملے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج دنیا میں علم کی کمی نہیں ہے، لیکن جس علم کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان کہلایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرہ اچھا اور خوشگوار بن سکتا ہے، وہ صرف دین اسلام کا علم ہے۔ آج دنیا میں تو بہت لوگ ہیں پڑھے لکھے، بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، لیکن اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ آج امریکہ والے ہو، جاپان والے ہو، ترقی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی انسانوں کی روح کی غذا نہیں ہے۔ انسانوں کی روح کی غذا تو صرف علم دین میں رکھا ہے، قرآن کی تعلیم میں رکھا ہے، حدیث کی تعلیم میں رکھا ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تب ہی جا کر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کا معاشرہ بدل سکتا ہے، آپ کا اخلاق بدل سکتا ہے، آپ کے گھر کے احوال بدل سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ تھے، بقراط اور جالینوس، بڑے بڑے فلسفی لوگ موجود تھے، لیکن اس کے پاس جو علم نہیں تھا وہ علم دین نہیں تھا۔ کیونکہ اگر علم دین ہوتا تو اتنی گھٹا ٹور، ظلمت، اندھیرا نہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹتے، اور عورتوں کو اس قدر بے اوریان اور اس کو کوڑے کرکٹ کی طرح نہ سمجھا جاتا، اور بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا جاتا۔ تعلیم اس وقت بھی موجود تھی، لیکن وہ تعلیم نہیں تھی جو انسان کو انسان بنا سکے، جو انسانوں کو تمیز دلا سکے کہ یہ بیٹی ہے تمہاری۔ حالانکہ وہ لوگ کیوں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ ہم کسی اور کو داماد نہ بنانا پڑے۔ حالانکہ ذرا سا آپ سے سمجھیے کہ وہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بھی تو کسی کا داماد ہے، تبھی جا کر کے بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ دوسرے کا اپنا تو داماد بننا پسند کرتا تھا، لیکن دوسروں کو داماد بنانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس قدر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، تو ضرورت تھی ایسے علم کی جو انسان کو انسان بنائے۔ اس پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو، وہ اللہ جس نے تمہیں علم دیا ہے، اس کے نام سے پڑھو، جس نے تمہیں طاقت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے۔ جب اللہ کے نام سے پڑھا جائے گا تو اللہ کا نور تمہارے دل میں اترے گا، پھر تمہاری زندگیاں بدل جائیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس چیز کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا۔ میرے بزرگوں دوستوں، علم بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں قلم کی قسم کھائی، نون والقلم